یہ جو منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں اکثر لوگوں کو زبان کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر، اور یہ پھر یہ زخم کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، یہ چھالے کیسے بنتے ہیں؟ ان کی کیا کیا وجوہات ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ہو بھی جائیں تو ان کو ہم میڈیسن اور ود آؤٹ میڈیسن یعنی نان فارماکولوجیکل میتھڈ اینڈ فارماکولوجیکل میتھڈ کے ذریعے کس طرح ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کا ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو منہ کے چھالے ہیں اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں ماؤتھ السرز۔ ماؤتھ السرز ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ زبان کے اوپر یا ہونٹوں کے اوپر زخم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی مختلف وجوہات ہیں، کوئی ایک عد نہیں ہے۔ پہلی یہ کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہوں اور بہت تیزی سے کھانا کھائیں یا بول رہے ہوں، بہت تیز سے بول رہے ہوں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دانت جو ہیں زبان سے ٹکرا جاتے ہیں یا ہونٹوں کو اس طرح لگتے ہیں کہ وہاں پہ انجری کر دیتے ہیں، زخم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں ایک السر کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس کو ہم ماؤتھ السر کہتے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ وجوہات ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں اور آپ بہت تیز سے ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے وہ جو برش ہے آپ کے کسی زبان یا ہونٹ پہ کسی زور سے ٹکرا جائے، اس سے بھی انجری ہو سکتی ہے، اور وہ پھر ماؤتھ السر کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور بہت پینفل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی ڈینٹسٹ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں اور دانتوں کو کوئی کام کروایا ہو، اور وہاں پہ کوئی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ آپ کی کسی منہ کے اندر لگ جائے، زبان پہ یا ہونٹ پہ، وہ بھی آپ کو یہ کیا کرتا ہے، وہ بھی آپ کو ماؤتھ السرز کرا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک کامن ریزن ہے کہ فوڈ الرجی، کہ کچھ لوگوں کو کچھ خوراک سے الرجی ہوتی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی خوراک کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ماؤتھ السر ہو جاتا ہے، مطلب منہ کے اوپر زخم ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی انہیں اس خوراک سے ہی الرجی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسپائسی فوڈز جو کھاتے ہیں جیسے سموسے وغیرہ، پکوڑے وغیرہ، اور یہ تلی ہوئی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ماؤتھ السرز ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹومک پرابلمز ہیں، معدے کی گرمی کی وجہ سے، اور معدے کی کچھ جی آئی ٹی کی کچھ ڈیزیز ہیں جیسے سیلک ڈیزیز ہے، آئی بی ڈی ہے، اریٹیبل باؤل ڈیزیز ہے، ان کی وجہ سے ماؤتھ السرز ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ماؤتھ السر ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ سٹریس لیتے ہیں، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی ماؤتھ السر ہونے کی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر کسی وٹامنس کی کمی ہے، وٹامن بی، سی، آئرن وغیرہ، اور اگر پانی کی کمی ہے، آپ پانی کم پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ماؤتھ السر ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ماؤتھ السر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں ان سب کو اپنا کے؟ مطلب یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو ایسا کریں، اور اس کے علاوہ جو برش استعمال کریں اس کو نرم، بالکل سافٹ برش ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کھانا کھا رہے ہیں یا بول رہے ہیں، بالکل آہستہ کھانا کھائیں، اور بولیں تو آہستہ بولیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ اسپائسی فوڈ سے پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنے آپ کو جو منہ ہے خشک نہیں ہوگا اور السر ہونے کے خطرات کم ہوں گے۔ مطلب انہی ساری چیزوں کو آپ اچھے سے اپنا کے آپ اپنی ڈیلی لائف جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو بہتر بنا کے آپ ماؤتھ السر سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، یہ ہے ہوم ریمیڈی کہ ہم خود کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور ماؤتھ السرز کی میں آپ کو آگے چلتے ہیں اس کی اقسام کچھ بتا دوں کہ ماؤتھ السرز میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہم میجر السر ہوتے ہیں، ایک مائنر السر ہوتے ہیں۔ جو مائنر السرز ہوتے ہیں، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا سائز 10 ملی میٹر سے کم ہوتا ہے، اور یہ زیادہ گہرے نہیں ہوتے، ڈیپ نہیں ہوتے، اور یہ سپرفیشل، یہ صرف اوپر والی سطح پہ ہوتے ہیں، اور یہ 3 سے 10 تک ہو سکتے ہیں، 3 سے 10 تک زخم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود بخود ہیل ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی میڈیکیشن، کوئی میڈیسن لیے بغیر وہ خود بخود آہستہ آہستہ ہیل ہو جاتے ہیں، اور تقریباً 1 سے 2 ہفتہ لگ جاتے ہیں، 1 سے 2 ہفتے کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں تو کوئی داغ وغیرہ، کوئی زخم، کوئی نشان نہیں چھوڑتے، بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا منہ صاف رکھنا ہے، اور نیم گرم پانی سے کلیاں وغیرہ کرنی ہے، اور جیسے جو میں نے فوڈز وغیرہ بتائی ہیں، اسپائسی فوڈز، ان سے پرہیز کرنا ہے، ان سے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں میجر السرز۔ میجر السرز میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر زخم بہت بڑا ہوتا ہے، 10 ملی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے، اور بہت ڈیپ ہوتا ہے، گہرا، اور ہوں گے ایک یا دو ہوں گے، لیکن بہت گہرے ہوں گے اور بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں۔ مائنر السرز کم پینفل ہوتے ہیں، لیکن میجر السر بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں، اور انہیں ہیل ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، تقریباً 5 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں، پھر یہ جا کے آہستہ آہستہ ہیل ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ہیل ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے اندر نشان چھوڑ جاتے ہیں،
داغ چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکار چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو میجر السرز ہوتے ہیں. اور اگر ہو جاتا ہے آپ کو کوئی مائنر السر میجر السر اور آپ ہوم ریمیڈیز جیسے میں نے بتایا کہ آپ پرہیز وغیرہ سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کو بہت زیادہ پینفل ہے، بیئریبل نہیں ہے، برداشت قابل برداشت نہیں ہے، تو پھر آپ کون سی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک سمپل سی ایک میڈیسن اوائنٹمنٹ ہے جو ٹرائی ایمسیلون ایسیٹونائڈ فارمولا اس کا، اور کینالاگ کے نام سے آتی ہے، اور بھی برانڈ ہوگی، کینالاگ کے نام سے آتی ہے. تو اس کو اگر آپ ان جہاں پہ زخم ہے اس جگہ پہ لگائیں، لگا کے رات کو لگا کے سو جائیں، اور یہ انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر ہی کافی ہیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ہیل ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کو پین ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ جب اب یہ آئنٹمنٹ لگانی ہے تو پھر خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اندر منہ کے اندر نہ جائے، ٹھیک ہے. تو اگر اسے کلی کر دیں، ٹھیک ہے، یا تھوک دیں، اندر نہیں لے کے جانی. اور اس کے علاوہ ایک اور سومو جل بھی کامنلی عام یوز کی جاتی ہے، سومو جل، اس سے بھی کافی افاقہ پڑتا ہے. اگر اس سے نہ ہو تو یہ کینالاگ بیسٹ آپشن ہے اس کا. اور اس کے علاوہ کچھ اسٹیرائڈل ماؤتھ واش یوز کیے جاتے ہیں، ان کے تھرو بھی اس کے کافی افاقہ پڑتا ہے. تو یہ چند ایک میڈیسن اس کو آپ ماؤتھ السرز کے لیے، منہ کے اندر جو چھالے زخم وغیرہ بنتے ہیں، اس کے لیے ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا اگر کوئی کویشچن ہو تو یو کین آسک اینڈ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ان دا کمنٹ باکس. تھینک یو ویری مچ.